آپ نے خوارج کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے تکفیری تاریخ اسلام میں وہی تھے، اور یہ درست بھی ہے۔ تو جنگ نہروان کے حوالے سے اور جنگ صفین کے حوالے سے اور جنگ جمل کے حوالے سے بنیادی موقف کیا ہے اہل سنت کا؟ دیکھیے جی، میرے سامنے یہ اہل سنت کی بنیادی کتب پڑھی ہیں، یہ اصول الدین ہے امام بزدوی کی، یہ ویسے میں بتا رہا ہوں، مختصر جواب دوں گا۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ پڑھی ہے الاعتقاد امام بہقی کی، امام ابو شکور سالمی کی التمہید، اور مرام الکلام صاحب نبراس شیخ عبدالعزیز پرہاڑوی کی۔ اہل سنت کا وہ صفین ہو، وہ جمل ہو، وہ نہروان ہو، یا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جتنے، یہ تو بڑے مارکے تھے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جتنے مارکے ہوئے، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مارکے میں حضرت مولا علی حق پر تھے، اور حضرت علی کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ خطا پر تھے، اور بعض بغاوت پر تھے، بعض خطا پر تھے، جو غلط فہمی پر تھے اور صورت مسئلہ واضح نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ خطا پر تھے۔ ان کو بعد میں احساس ہوا اور انہوں نے باقاعدہ توبہ کی اور رجوع کیا اپنے نقطۂ نظر سے، اور جو لوگ ڈٹے رہے ان کے لیے اہل سنت کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ باغی گروہ ہے اور وہ بغاوت پر تھے، اور حدیث بخاری 28-12 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس گروہ کو باغی کہا ہے، صحیح۔ کہ جو عمار کو قتل کا، حالانکہ رسول اللہ کی نگاہ کیا صرف صفین پر تھی، عمار کے قتل پر، اس سے پہلے نہیں تھی، مگر رسول اللہ نے جو حکم نافذ کیا، چونکہ جہاں پر آپ کی انٹینشن درست ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، تو اس پر پھر وعید نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو حضرت علی، حضرت مولا علی ہر حال میں حق پر تھے، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع العلی، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، صحیح۔ اور اہل سنت کا یہ موقف ہے ہمیشہ سے۔ اب باقی بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ رہ جاتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری ہی میں حدیث ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے حضور نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب بغاوت کفر کو ملتزم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، صحیح۔ یعنی ہم ان کو، ان کے نقطۂ نظر کو غلط کہتے ہیں اور اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ سب انسان تھے، ٹھیک ہے، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے جانیں کٹائیں، جانیں دیں، جن لوگوں نے مال لگائے، جن لوگوں نے مارے کھائیں، احد میں، بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، 10,000 مخلصین جو مدینہ سے آئے، وہ سارے کے سارے مطلب اس طرح ہو گئے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی اہل بیت کا کوئی لحاظ نہ رہا۔ یہ بڑی ناانصافی ہے صحابہ کرام کے مقام کو لے کر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اہل تشیع یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ 5-6 شخصیات کی بنیاد پہ پورے طبقے صحابی کو ہی انڈرمائن کر دیتی ہے۔ امیر معاویہ، ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن العاص، یہ 4-5 حضرات اہل سنت میں یہ ان کا درجہ صحابیت کا ہے، اور بعض کے نزدیک ان میں سے بعض کا طلقاء کا ہے، لیکن ان 4-5 حضرات کو، یا وہ 4-5-10 حضرات جو موٹو بنے حضرت علی کے مخالفت میں تھے، نقطہ نظر ان کا مختلف تھا، آپ ان کی نیت پہ شک کریں نہ کریں یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم نہیں کرتے یہ۔ اب ان 4 شخصیات کی بنیاد پر اہل تشیع ہمارے جو بھائی ہیں یہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ جو بدر تک تھے، جو احد تک تھے، وہ کتنے مخلصین تھے، کیا کچھ انہوں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب ان 4 سے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، کف لسان۔ کف لسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس صحابیت کی بنیاد پر ہم ان کے بارے میں تان نہیں کریں گے، لان نہیں کریں گے، ان کے موقف کی حمایت ہے ہی نہیں، کہیں کوئی نہیں کرتا، صحیح۔ بس یہ ختم۔ اب خرابی ہمارے ہاں کہاں سے ہوئی؟ ناسبیت، آپ نے سوال کیا، ناسبیت نے پتہ کہاں سے جنم لیا؟ جب ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے نعرہ لگایا بے خطا معاویہ،